الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر جو ہے ہمارا 33 ہے. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے ہم نے شارٹ کوشچن دوسرے چیپٹر کے شروع کیے ہوئے تھے. اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے شروع سے کلمہ شہادت ہو گیا، نماز اور روزہ کے متعلق جو شارٹ سوال تھے کل ہم نے وہ پڑھے تھے. آج کے ہمارے ٹاپک کے اندر زکوٰۃ کا لغوی اصطلاحی معنی اور فرضیت کب ہوئی. آپ دیکھیں زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاک ہونا، نشوونما پانا یا بڑھوتری. یعنی انسان جب اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر کیا کرتے ہیں؟ برکت عطا فرماتے ہیں. مال ظاہری طور پر کم ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے اندر برکت اتنی عطا فرماتے ہیں کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو لغوی معنی نشوونما پانا، بڑھوتری یا پاک کرنا. اصطلاحی معنی آپ دیکھیں کہ اصطلاحی معنی کے اندر مختلف اس کے اندر معنی بتائے گئے ہیں. ایک معنی ایسا ہے کہ ایسی مالی عبادت جو ہر صاحب نصاب کے مال پر ایسی مالی عبادت جو ہر صاحب نصاب کے مال پر سال مکمل ہونے کے بعد 2.5% فرض ہے. زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ ایسی مالی عبادت جو ہر صاحب نصاب کے مال پر سال مکمل ہونے کے بعد 2.5% کیا ہے؟ فرض ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں. اور زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی اور مکمل طور پر جو اس کا نفاذ ہوا تھا وہ 9 ہجری میں، یعنی لوگوں سے جو وصولی کی گئی تھی وہ 9 ہجری کے اندر. ویسے فرضیت اس کی کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری کے اندر. زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا، نشوونما پانا، بڑھوتری. اور اصطلاحی معنی یعنی ہر صاحب استطاعت کے مال پر سال مکمل ہونے کے بعد 2.5% فرض ہے. ایسی مالی عبادت جو ہر صاحب نصاب کے مال پر سال مکمل ہونے کے بعد کیا ہے؟ 2.5% فرض ہے. اور فرضیت کب ہوئی؟ 2 ہجری کو. آگے زکوٰۃ کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ. مختلف قرآنی آیات ہیں زکوٰۃ کے متعلق. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی قرآن مجید کے اندر مختلف آیات ہیں زکوٰۃ کے اندر. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی مختلف اس کی آیات ہیں. تو میں نے یہاں پر لکھا زکوٰۃ کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے. ویسے آپ کو جو لانگ سوال پڑھا تھا اس کے اندر 3 آیات لکھوا دی تھی. تیسرا سوال زکوٰۃ کے متعلق حدیث لکھیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں پر بیعت لی تھی. 3 چیزیں کیا ہیں؟ نماز ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور اس کے علاوہ جو تھا حضرت جریر بن عبداللہ کا کہ میں نے جو 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی کہ ایک زکوٰۃ ادا کرنے میں، دوسرے کیا ہے؟ نماز ادا کرنے میں، اور ہر آدمی کا خیر خواہ بننے میں. کیا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 چیزوں پر بیعت لی تھی. نماز بھی ادا کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اور ہر آدمی کا خیر خواہ بننے پر میں نے کیا کی؟ بیعت لی تھی. آگے ہے یہ تو اس کے متعلق حدیث. یا اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی دیکھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عورتوں کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے سونے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ مطلب کیا ہے کہ اگر ہماری ماؤں بہنوں کے پاس سونا اور چاندی ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جن کے پاس یہ چیزیں ہیں تو سال مکمل ہونے کے بعد اس کے حساب کے مطابق جتنی زکوٰۃ بنتی ہیں وہ ادا کر دیا کریں. آگے مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون سے ہیں؟ ویسے تو سورہ توبہ کی آیت ہے
آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مصارف زکوٰۃ جو ذکر کیے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، غارمین فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ آگے آپ نے ان کے نام ذکر کر دینے ہیں۔ فقراء ہو گیا، مساکین ہو گیا، عاملین ہو گیا، مؤلفۃ القلوب ہو گیا، پھر رقاب ہو گیا، غارمین ہو گیا، فی سبیل اللہ ہو گیا اور ابن السبیل ہو گیا۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہو گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے کیسا سلوک کیا؟ دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، باوجود وہ کہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کیا، یعنی ان سے جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی کے اندر 2 چیزوں کے اندر کبھی کمی کوتاہی نہیں ہونے دوں گا، ایک نماز، دوسرا زکوٰۃ، ان کے اندر میں اپنی زندگی میں کبھی کمی کوتاہی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا کہ میں اپنی زندگی کے اندر 2 چیزوں کے اندر، زکوٰۃ اور نماز کے اندر کبھی میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ آگے زکوٰۃ کے 3 معاشی فوائد، اس سے آگے والا جو سوال ہے زکوٰۃ کے 3 معاشرتی فوائد۔ تو 5واں سوال حضرت ابوبکر صدیق کے یعنی کہ منکرین زکوٰۃ سے کیسا سلوک کیا، اور زکوٰۃ کے 3 معاشی فوائد دیکھیں۔ 3 معاشی فوائد کے اندر دولت کی گردش امیروں سے غریبوں کی طرف آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے 3 معاشی فوائد یعنی امیر لوگوں کی دولت میں سے ایک دھارا، ایک حصہ نکال کر وہ گردش کرتے ہوئے کن کے پاس آ جاتا ہے؟ غریب لوگوں کے پاس۔ آگے بھاری ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کا جذبہ بڑھتا ہے، یعنی بھاری ٹیکس جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ملک کے اندر جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، جمع کرا دیتے ہیں، تو اس کے اندر سرمایہ کاری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جس ملک کی معاشی حالت نہ ہوتی، جس سے ملک کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے، یعنی جب ہم ٹیکس کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، جس سے ملک کی معاشی حالت جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بہتر ہو جاتی ہے۔ آگے ملکی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ملکی پیداوار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے، زکوٰۃ نکال کر غرباء تک پہنچائیں گے، ہر ضرورت مند کے گھر تک پہنچا دیں گے، تو اب اس کے اندر غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، گداگری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو یہ پیسے عطا کر دیں گے زکوٰۃ نکال کر تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آگے زکوٰۃ کے 3 معاشرتی فوائد، وہ تو تھے 3 معاشی فوائد، آگے ہیں زکوٰۃ کے 3 معاشرتی فوائد۔ معاشرتی فوائد میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے امراء اور غرباء کے درمیان محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، یعنی آپس میں محبت ہوتی ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے لگتے ہیں۔ آگے زکوٰۃ کا معاشرتی فوائد میں سے بہت سے جرائم اور سماجی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے، لوگوں کے پاس جو ضرورت مند ہے ان کو یہ چیز مل جائے گی، اب اس کے ذریعے سے یعنی جرائم کی روک تھام ہو جائے گی، لوگ جرائم سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ انسان جرائم تب ہی کرتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، اس کے علاوہ پھر بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے تو ہم شریعت اسلامی کو نافذ کر دیں۔ تو کوئی آدمی بھی چوری کرنے کے لیے، کوئی آدمی بھی کیا ہے، کوئی پیشہ اپنانے کے لیے مختلف جو چوری کے ذریعے سے نہ اپنائے جاتے ہیں ان کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آگے حرص و لالچ اور خود غرضی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معاشرتی فوائد میں سے حرص و لالچ جو ہوتی ہے، خود غرضی جو ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے انسان جب کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ فقیر اور مسکین سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں فقیر سے مراد کیا ہے؟ فقیر سے مراد ایسا تنگ دست
شخص جس کے پاس